سے جڑے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ میسج کریں، انشاءاللہ ہم 1 فروری سے آپ کو مرتب کریں گے، آپ کی کلاسز مرتب کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم بھی یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اور پڑھائی کے ساتھ ہم وہ کوشش کر رہے ہیں کہ امت کے اندر جو خلا ہے، جو امت کے اندر جو 60-70% لوگ جو قرآن نہیں پڑھنا جانتے ہیں، اس کو کون سکھائے گا؟ میرے بھائیوں، مدارس تو موجود ہے، جمعیت تو موجود ہے، مسجد تو موجود ہے، لیکن چھوٹے بچوں کے لیے ہے، بڑے عمر کے لیے کوشش نہیں ہوتی۔ لہذا ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ جدول مرتب ہے، ہمارا ٹائم ٹیبل شیڈول موجود ہے، کس انداز میں پڑھانا، کس ٹیکنیک سے پڑھانا، ہمارے پاس وہ تمام چیزیں مرتب موجود ہے۔ لہذا بس آپ کی ضرورت اتنی ہے کہ آپ نمبر پر میسج کر کے اپنا کلاس بک کریں۔ انشاءاللہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ معزز ناظرین کرام، میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، میں آپ کے سامنے ایک سوال لے کر آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو کیوں سیکھیں اور کیسے سیکھیں؟ ہم قرآن مجید کو کم وقت میں بڑے عمر ہو جانے کے بعد کیسے سیکھیں؟ میرے بھائیوں، ہم قرآن مجید کو کیوں سیکھیں؟ اس سوال کو لے کر جب ہم دنیا پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں اور بہت سارے قوم و مذاہب کے ماننے والوں کو ہم پاتے ہیں، تو اپنی مذہبی کتاب کو پڑھنا، لکھنا اور ہر چیز کرنا جانتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی جب ایک سرسری نگاہ ڈالی جاتی ہے اور مسلمانوں کا جائزہ لیا جاتا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ کہتے ہوئے شرم اور عار محسوس ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اس کتاب کو ماننے والے ہیں جو ہماری مذہبی کتاب ہے، جو ہماری رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، اس کتاب کو ہم اور آپ پڑھنا نہیں جانتے۔ میرے بھائیوں، اس کتاب کو جو اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے، ہمیں زندگی گزارنے کے طور طریقے بتانے کے لیے جو کتاب نازل ہوا، اس کتاب کو ہم نہیں پڑھتے۔ جب ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے تو ہمیں زندگی گزارنے کا طور طریقہ پتہ نہیں چلے گا، ہمارا کون دوست ہے کون دشمن ہمیں پتہ نہیں چلے گا، ہم والدین کے ساتھ کس انداز میں حسن سلوک کریں، والدین کے ساتھ کس طرح معاملات کرنا ہے، کس طرح لین دین کرنا ہے، کس طرح دنیا میں زندگی گزارنا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا میرے بھائیوں۔ اسی لیے قرآن کریم سیکھنا اور قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنا ضروری اور لازم ہو جاتا ہے بحیثیت ایک مسلمان۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتا دوں کہ آپ بڑی عمر ہو گئی ہے، آپ بچپنے میں قرآن نہیں سیکھے، غفلتی کی وجہ سے یا والدین کی تربیت صحیح نہ کرنے کی وجہ سے یا ان کا دھیان نہ دینے کی وجہ سے آپ قرآن مجید نہیں سیکھ پائے۔ میرے بھائیوں، آپ قرآن مجید سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن مجید کا سب سے بڑا معجزہ ہے، کیونکہ جس نبی پر یہ قرآن نازل ہوا وہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وحی کا واقعہ آپ کو اور ہمیں سب کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہوتے ہیں اور جبریل امین آتے ہیں، پڑھنے کہتے ہیں، نہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں میں تو امی ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے لکھنا نہیں آتا، میں کیسے پڑھوں؟ میرے بھائیوں، وہ امی جس کو پڑھنا نہیں آتا اس نے قرآن کو پڑھا۔ لہذا یہ قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ قرآن کو وہ شخص پڑھ سکتا ہے جو شخص دنیا کا کوئی علوم نہیں جانتا، کوئی لکھائی کوئی پڑھائی نہیں جانتا، لیکن وہ شخص قرآن پڑھ سکتا ہے اگر چاہے تو۔
لہذا آپ صرف اور صرف 21 دن کے اندر قرآن مجید سیکھ سکتے ہیں، 21 گھنٹے کے اندر قرآن مجید سیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت سہل اور آسان کتاب ہے میرے بھائیوں۔ قرآن کریم سیکھیں گے اللہ رب العالمین نے، قرآن کریم آپ سیکھیں گے رب العالمین، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ یہ قرآن مجید آپ سیکھیں گے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ میرے بھائیوں، اس بہترین لوگوں کے لسٹ میں، اس بہترین لوگوں کے لسٹ میں اگر ہم اور آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کو سیکھیے اور دوسروں کو سکھائیے، اس عظیم کام میں اپنا حصہ داری لیں، آپ ان عظیم لوگوں میں، بہترین لوگوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔ یہ قرآن مجید پڑھیں گی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے یہاں کھڑے ہوں گے، کوئی آپ کا سفارشی نہیں ہوگا، وہ نفسی نفسی کے عالم میں یہی قرآن مجید آپ کے پاس آئے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کہ یہ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سیکھو، قرآن کی تلاوت کرو، یہ کتاب تمہارے لیے قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے یہ قرآن مجید سفارشی بن کر کے آئے گا اور اس کے حق میں سفارش کرے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی بہت ساری فضیلتیں ہیں کہ قرآن مجید آپ پڑھیں گے، ایک حرف کی تلاوت کریں گے 10 نیکیاں ملیں گی۔ میرے بھائیوں، الف لام میم یہ 3 حرف ہے اور اس کو ایک بار پڑھیں گے 30 نیکیاں آپ کو ملے گی۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی اتنی ساری فضیلتیں ہیں، اتنی ساری فضیلتیں ہیں، میں اختصار کے ساتھ آپ کو گنا نہیں سکتا، وقت بہت لگ جائے گا۔ لہذا قرآن مجید کو سیکھنا چاہیے اور اس کے لیے میرے بھائیوں صرف اور صرف 21 دن کے اندر 3 ہفتے میں ہم اور آپ قرآن مجید سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ نہیں کرنا، جس موبائل سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسی موبائل سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ لہذا جو نمبر آپ کو دکھ رہا ہے اس میں آپ واٹس ایپ کریں، آپ جو ہے نا اپنا ریکارڈنگ بھیج کر کے، میسج بھیج کر کے آپ اپنے لیے وقت بک کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ فروری کی 1 تاریخ سے انشاءاللہ ہم کلاسز شروع کر رہے ہیں اور ہمارا الحمدللہ 3 دفعہ یہ تجربہ رہا ہے۔ ہم نے 3 وفد کو، 3 بیچ کو ہم پڑھا چکے ہیں 21 دن کے اندر، جن کو ایک حرف کی بھی پتہ نہیں تھا، الف اور با کے اندر کوئی تمیز نہیں تھا۔ ہم نے ایسے لوگوں کو قرآن سکھایا ہے جو مزدوری کرتے تھے، جو کام کرتے تھے، جو ریڑیاں چلاتے تھے، جو ٹھیلا چلاتے ہیں، جو آٹو چلاتے ہیں، آٹو رکشہ چلاتے ہیں، ایسے لوگوں نے قرآن مجید سیکھا ہے۔ 40 سال، 45 سال، 60 سال کی عمر میں جا کر کے قرآن سیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ہمارے سے جڑے، انشاءاللہ آپ کو ہم قرآن مجید سکھائیں گے، آپ کو قرآن مجید سکھائیں گے، قرآن مجید سیکھیں گے، اس کی فضیلت کیا ہوگی، قرآن سے محبت کریں گے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن سے جو دل محبت کرے گا اس دل کو اللہ تعالیٰ کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا، اور جو قرآن سے محبت کرے گا اس کا تقاضا یہ ہے، قرآن سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو سیکھے، اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو سنیں۔ میرے بھائیوں، اس عمر میں پہنچ جانے کے بعد بھی مسلمان ہونے کے ناطے اگر قرآن نہیں پڑھنے آتا ہے تو افسوس کی بات ہے اور شرمانے کی بھی بات ہوتی ہے کہ عمر گزر جانے کے بعد پھر سیکھنے کا موقع نہیں لگتا ہے، کس سے جا کر کے سیکھے، کیونکہ ایک سیکھنے کا وقت ہوتا ہے 5 سے 10 سال، 15 سال کے درمیان۔ جو پڑھتا ہے پڑھ لیتا ہے، نہیں پڑھتا ہے نہیں پڑھ پاتا، موقع نہیں لگتا۔ میرے بھائیوں، آپ سیکھنا چاہتے ہیں اور اس عمر میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر قرآن آپ نہیں پڑھنا چاہتے، اس سے افسوس کی بات کچھ نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں، کیونکہ قرآن مجید پڑھیں گے، کل قیامت کے دن یہی قرآن مجید آپ کے حق میں دلیل بن کر کے آئے گا۔ ان القرآن حجت لک، کہ قرآن مجید
آپ کے لیے حجت اور دلیل بن کر کے کل قیامت کے دن آئے گا۔ اگر اس کو پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو، اور اگر اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو یہی قرآن مجید آپ کے خلاف گواہی بن کر کے آئے گا اور آپ کے خلاف گواہی دے گا میرے بھائیوں۔ لہذا آخرت میں بچنا چاہتے ہیں، قیامت کے دن بچنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں سے، اپنے 24 گھنٹے میں سے صرف 1 گھنٹہ نکالیے اور 21 دن نکالیے۔ ہم آپ کو انشاءاللہ العزیز قرآن مجید سکھائیں گے، انشاءاللہ آپ کو ہم قرآن مجید سکھائیں گے۔ صرف 21 دن کے اندر، 21 گھنٹے کے اندر آپ قرآن مجید سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کے پاس تھوڑا سا وقت اگر آپ اور ہم نہیں نکال سکتے ہیں میرے بھائیوں، کس نام کے مسلمان ہیں؟ اس عمر میں پہنچنے کے بعد اگر قرآن مجید نہیں آتا تو اس سے بڑی افسوس کی بات کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ لہذا قرآن مجید کو سیکھیے اور اس ویڈیو کو، اس پیغام کو اپنے جاننے والوں میں پہنچائیے جو لوگ قرآن مجید نہیں سیکھ سکتے، جو لوگ قرآن مجید نہیں پڑھنا آتا ہے، سیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے قرآن مجید اور پڑھنا چاہیے، اس کی تلاوت کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، افسوس لگتا ہے کہتے ہوئے کہ ہم موبائل میں ویڈیوز دیکھتے ہیں، گھنٹوں برباد کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، لیکن 1 گھنٹہ میں مانگ رہا ہوں آپ سے، 1 گھنٹہ آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے پاس 1 گھنٹہ قرآن مجید سیکھنے کے لیے نہیں ہے تو پھر آپ کی اور ہماری زندگی بیکار ہے، فالتو کی زندگی ہے، شیطان کی زندگی ہے، شیطان کی پیروی اور گمراہی، شیطان کی پیروی کرتے کرتے شیطان نے اس قدر پیروی کرنے لگ گئے میرے بھائیوں۔ موبائل میں یہ ویڈیو آپ دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں اگر یہ لرزہ طاری نہ ہو مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہمیں قرآن سیکھنا چاہیے، میرے بھائیوں آپ کے دل میں لرزہ طاری ہونا چاہیے۔ اور اتنا ہم جو ہے اس شیطان کی پیروی میں اس قدر ملوث ہو گئے میرے بھائیوں کہ ہمارے سامنے گندی چیزیں آتی ہیں، فلمیں آتا ہے، گانے آتے ہیں، ہم اس کو سنتے ہیں، لیکن قرآن کی اگر تلاوت آتی ہے تو ہم اس کو نہیں سنتے، اس کو آگے بھگا دیتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور ایسا ایمان لے کے سوچتے ہیں کہ جنت جائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ میرے بھائیوں، بہت ناممکن ہے، بہت ناممکن ہے، بہت مشکل وقت ہے، قیامت کی گھڑی ہوگی، ہمیں اور آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ لہذا آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، میں اپنی بات کو زیادہ طول نہیں دوں گا، لہذا میں گزارش کرتا ہوں WhatsApp نمبر پر آپ میسج کریں، انشاءاللہ ہم 1 فروری سے آپ کو مرتب کریں گے، آپ کی کلاسز مرتب کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم بھی یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور پڑھائی کے ساتھ ہم وہ کوشش کر رہے ہیں کہ امت کے اندر جو خلا ہے، جو امت کے اندر جو 60-70% لوگ جو قرآن نہیں پڑھنا جانتے ہیں، اس کو کون سکھائے گا؟ میرے بھائیوں، مدارس تو موجود ہے، جمعیت تو موجود ہے، مسجد تو موجود ہے، لیکن چھوٹے بچوں کے لیے ہے، بڑے عمر کے لیے کوشش نہیں ہوتی۔ لہذا ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہمارا یہ جدول مرتب ہے، ہمارا ٹائم ٹیبل شیڈول موجود ہے، کس انداز میں پڑھانا، کس ٹیکنیک سے پڑھانا، ہمارے پاس وہ تمام چیزیں مرتب موجود ہے۔ لہذا بس آپ کی ضرورت اتنی ہے کہ آپ نمبر پر میسج کر کے اپنا کلاس بک کریں، انشاءاللہ آپ کو وہ موقع ملے گا اور آپ قرآن مجید سیکھ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اور آپ قرآن مجید سیکھ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔